अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में 100% कबूल होती है। यानी कि ये 5 लोग अल्लाह से जो कुछ भी मांगते हैं उनको यकीनन ज़रूर मिलता है। मतलब कि प्यारे दोस्तों, इनकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होती। इनकी कोई भी दुआ हो अल्लाह की बारगाह में ठुकराई नहीं जाती है। चाहे इन 5 लोगों की दुआ फौरन कबूल हो या फिर देर से कबूल हो, मगर कबूल ज़रूर होती है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इनके बारे में हदीस शरीफ में मौजूद है। और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएंगे 5 ऐसे कामों के बारे में जिनको हर शादीशुदा औरत को ज़रूर करने चाहिए ताकि उसका शोहर उससे खुश रह सके। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो का आगाज करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उन 5 लोगों के बारे में बताते हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। नंबर 1, मजलूम की दुआ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला शख्स है मजलूम इंसान, यानी जिस इंसान पर जुल्म किया गया हो, जिस इंसान को सताया गया हो, जिस पर कोई सितम किया गया हो। ऐसा इंसान अगर किसी के हक में कोई दुआ कर दे या फिर अगर किसी के लिए बद्दुआ कर दे तो अल्लाह ताला की बारगाह में फौरन ऐसे इंसान की दुआ कबूल होती है। चाहे फौरन कबूल हो या फिर देर से कबूल हो, मगर ये दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी इंसान पर कोई जुल्म और सितम मत करना। अगर कभी उसके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई तो आपके साथ साथ आपका पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा मजलूम इंसान की दुआ लेने की कोशिश करना। कभी भी ऐसे इंसान की बद्दुआ मत लेना। ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। नंबर 2, वालिदैन की दुआ। प्यारे दोस्तों, दूसरे इंसान हैं वालिदैन, यानी कि माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ में मौजूद है कि अगर कोई बाप अपनी औलाद के हक में कोई दुआ कर देते हैं तो उनकी दुआएं यकीनन अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है। चाहे उनकी दुआ फौरन कबूल होती हो या फिर देर से होती हो, मगर उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में 100% कबूल होती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, तो आप जरूर उनकी दुआ लिया करें। आप दिन में 10 दफा उनसे कहा करें कि वो आपके हक में दुआ करें, यानी कि आप अपने माँ बाप की दुआ बार बार लेने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाओगे। नंबर 3, मुसीबत ज़दा इंसान। प्यारे दोस्तों, तीसरा इंसान है मुसीबत ज़दा इंसान, यानी कि जिस इंसान पर कोई मुसीबत या आफत आ गई हो। अब आपको मालूम है कि ये मुसीबत भी कई तरह की होती है। मान लो कि अगर किसी की औलाद वफात पा गई हो, अब उन माँ बाप पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब ऐसे में अगर वो किसी के हक में दुआ कर दें तो अल्लाह ताला ऐसे मुसीबत ज़दा इंसान की दुआ को फौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ये तो हमने मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल बताई। इसी तरह से अगर किसी भी इंसान पर कोई मुसीबत या आफत आन पड़े तो ऐसे किसी भी मुसीबत ज़दा इंसान की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है। ये बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है। नंबर 4, रोजेदार की अफ्तारी के वक्त में की गई दुआ। प्यारे दोस्तों, इंसान जब अगर रोजेदार इंसान अफ्तारी के वक्त में कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता, बल्कि फौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। क्योंकि एक रोजेदार अफ्तारी से चंद सेकंड्स पहले तक खाने पीने से रुका हुआ होता है, उसके सामने खाने पीने का सामान भी रखा होता है, मगर वो किसी इंसान के डर से नहीं बल्कि अपने रब के डर से उनको खाता पीता नहीं। अगर वो चाहे तो उन्हें छुपकर भी खा पी सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता। ऐसे शख्स से फिर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और अफ्तारी के वक्त में मांगी गई दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। ये निसाई हदीस में मौजूद है। नंबर 5, दूसरों के लिए
کی گئی دعا۔ پیارے دوستو، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، یعنی کہ کسی اور کے حق میں اگر کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو بھی فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی انسان اپنے خود کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے، یا اللہ میری وہ مصیبت ختم کر دے، ایسی دعا کو اللہ قبول کرے یا نہ کرے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی اور کے لیے کوئی دعا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ان انسان کی مصیبت کو ختم کر دے، تو یاد رکھیں ایسی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ دوسروں کے لیے مانگی گئی دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو دوستو، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی چاہے کوئی بھی دعا ہو یا پھر بد دعا ہو، اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ ان لوگوں کی دعا میں شامل ہونے کی ضرور کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ان 5 کاموں کے بارے میں جو ہر عورت کو ضرور کرنے چاہیے اگر وہ اپنے شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ پیارے دوستو، ہر میاں بیوی کی زندگی میں خوش رہنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا اور ایک دوسرے کو ہمیشہ خوش رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم آپ کو 5 ایسی باتیں بتانے والے ہیں جو خاص کر کے عورتوں کے لیے ہیں۔ اگر عورتیں ان 5 باتوں پر عمل کر لیں گی، ان 5 باتوں کو فالو کر لیں گی، تو ایسی عورتوں کا شوہر ہمیشہ خوش رہے گا اور پھر وہ اپنی بیویوں کو بھی ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اس لیے یہ 5 باتیں جاننا ہر میاں بیوی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ تو چلیے پیارے دوستو، آپ کو وہ 5 کام بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے شوہر کی کبھی بھی برائی نہ کریں۔ پیارے دوستو، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ بیویاں جب وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے اپنے شوہر کی کھل کر برائی کرتی ہیں۔ پھر آخر میں یہی باتیں ان کے شوہر کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی باتیں نہ صرف میاں بیوی کے بیچ میں نفرت پیدا کرتی ہیں بلکہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا اسلام میں ایک بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ اس لیے ایسی عورتیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسی باتوں کو کوئی بھی شوہر کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے کبھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ دوسروں کو بتانے کے بجائے اپنے شوہر سے ہی بات کریں، آپ کے شوہر کو ہی اس کے بارے میں بتائیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو کبھی بھی وہ کسی کے سامنے اپنے شوہر کی برائی نہ کریں اور نہ ہی کسی اور کو اپنے شوہر کی برائی کرنے دیں، بلکہ آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ اپنے شوہر کی تعریف کریں، اپنے شوہر کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اس سے آپ کا شوہر ہمیشہ آپ سے خوش بھی رہے گا اور آپ کو بھی خوب عزت دے گا۔ نمبر 2، شوہر کے لیے بناؤ سنگار کریں۔ پیارے دوستو، عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ ان کے لیے خوب بناؤ سنگار کریں۔ جب ان کا شوہر شام کو تھکا ہارا گھر آئے تو اس سے پہلے بیوی اپنا خوب بناؤ سنگار کرے، یعنی کہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے بیوی خوب سج سوج کر تیار رہے تاکہ اس کا شوہر جب بھی گھر آئے تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ یاد رکھیں، جو عورتیں ایسا کرتی ہیں ایسی عورتوں کا شوہر اپنی بیوی سے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی ہم بستری کے لیے بھی منع نہ کرے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو جائز کام کے لیے بلائے اور اگر وہ اسے منع کر دے، پھر ایسا شوہر اگر ایسی حالت میں سو جائے تو اس طرح کی عورتوں پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں اور ایسی عورت کا شوہر کبھی بھی اپنی بیوی سے خوش نہیں رہ پاتا۔ اس لیے عورتیں یہ غلطی بھی نہ کریں۔ نمبر 3، شوہر کے گھر والوں کی عزت کریں۔ پیارے دوستو، ہر کوئی اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے خوب محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہر شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کے گھر والوں کی خوب عزت کرے، ان سے خوب محبت کرے۔ اب ایسے میں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتی، ان کو مان اور سمان نہیں دیتی، تو ایسی بیوی کا شوہر کبھی بھی اپنی بیوی سے خوش
نہیں رہ پاتا۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کی محبت کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اگر وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہے، تو شوہر کے گھر والوں کی وہ ہمیشہ عزت کرے، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے وہ اپنے گھر والوں کی عزت کرتی ہے، جس طرح سے وہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن سے محبت کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بھی عزت کرے۔ اگر بیوی ایسا کرے گی تو ایسی عورت کا شوہر بھی ہمیشہ خوش رہے گا۔ نمبر 4، شوہر کی بیماری میں دیکھ بھال کرے۔ پیارے دوستو، ہر عورت کو چاہیے کہ اگر اس کا شوہر کبھی بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں وہ اپنے شوہر کی خوب اچھے سے دیکھ بھال کرے، کیونکہ جب کوئی شوہر بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا ٹھیک اسی طرح سے خیال رکھے جس طرح سے وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کا شوہر بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، یعنی بہت ہی جلد وہ صحت مند ہو جائے گا اور شوہر کی نظر میں آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی، اور ایسی عورت کا شوہر پھر ہمیشہ اپنی بیوی سے خوش رہے گا۔ اس کے علاوہ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند کی بھی اہمیت دے۔ بیوی ایسے کام ضرور کرے جو ان کے شوہر کو بہت زیادہ پسند ہو، ان کے پسند کے کھانے بنائے، ان کی پسند کا کپڑا پہنے، یعنی ہر کام میں بیوی اپنے شوہر کی پسند کا خیال رکھے۔ اس سے نہ صرف آپس میں محبت بڑھے گی بلکہ ایسا شوہر اپنی بیوی سے ہمیشہ خوش بھی رہے گا۔ نمبر 5، غیر مرد سے تعلقات نہ رکھے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، جو عورت اپنے شوہر کے رہتے ہوئے غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہے، غیر مردوں کے ساتھ ناجائز رشتے بنا کر رکھتی ہے، تو ایسی عورت بھی کبھی اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ پاتی، یعنی ایسی عورت کا شوہر بھی کبھی بھی اپنی بیوی سے خوش نہیں رہ پاتا۔ اس کے علاوہ اگر بیوی اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہے تو اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی کسی غیر مرد کی تعریف بیان نہ کرے، کیونکہ یہ بات بھی کوئی شوہر پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کرے۔ اسی لیے بیوی کو چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے ایسی باتیں نہ کرے جس سے شوہر کے دل میں کوئی شک پیدا ہو جائے اور اس کے لیے شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔